السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگوں، اس رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے اور آج سعودی عرب میں عید کا دن ہے۔ ہم لوگ آج رات انشاءاللہ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ امید زیادہ ہے کل کی، لیکن پھر بھی ہم سب چاند دیکھنے کا اہتمام کریں گے، اور چاند دیکھنا یہ سنت بھی ہے، حدیث سے ثابت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کا، اسلامک مہینے کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے، صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے، اس لیے آپ حضرات بھی دیکھنے کا اہتمام کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جس طریقے سے ہم لوگ پہلے آ گئے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے، کوشش کریں کہ اسی طریقے سے پانچوں وقت کی نماز کے لیے بھی ہم پہلے آیا کریں۔ پانچوں وقت کی نماز یہ فرض ہے جس طریقے سے جمعہ کی نماز فرض ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہم اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ پانچوں وقت کی نماز ادا کریں گے۔ سب لوگ انشاءاللہ کہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک جو حضرات زکوٰۃ یا صدقہ فطر ادا نہیں کیے ہیں، ادب سے گزارش ہے کہ وہ ادا کر دے۔ میں نے صرف ایک جمعہ زکوٰۃ کے متعلق روشنی ڈالا تھا، پھر پچھلے جمعہ کیونکہ اعتکاف کا موضوع تھا اور شب قدر کے بارے میں، اس لیے زکوٰۃ کی بہت ساری باتیں رہ گئی تھی، صدقہ فطر کے بارے بھی باتیں رہ گئی تھی، اور صدقہ فطر کیونکہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے دے دینا ضروری ہے، اس لیے اس مناسب سمجھتا ہوں کہ اس پر تھوڑا روشنی ڈالا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک تمہارے مال کے بھی تمہارے جان کے بھی مالک کون ہے؟ اللہ، اور اللہ اس کو جنت کے بدلے خرید چکا ہے، آپ کے مال کو بھی آپ کی جان کو بھی اللہ تعالیٰ کس کے بدلے خرید چکا ہے؟ جنت کے بدلے۔ یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ ہماری زندگی، یہ ہم اپنے لیے نہیں ہے، ہماری زندگی بھی ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق وہ زندگی گزارنی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال بھی دیا ہے، وہ مال بھی اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مال آیا اس کو بس ہم یوں ہی خرچ کر رہے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، نہیں، کل قیامت کے میدان میں ہمارا سب کا حساب ہوگا۔ ہم نے مال دیا، اس مال کو تم نے کہاں صرف کر دیا؟ کیا صرف اپنے گھر والے میں صرف کیے؟ کیا صرف بیوی بال بچوں میں صرف کیے؟ حالانکہ شریعت میں منع نہیں ہے بال بچوں میں صرف کرنا، بیوی میں خرچ کرنا، یہ تو صدقہ ہے، اور حدیث میں ہے کہ سب سے بہترین مال تو وہ ہے جو اپنی بیوی بال بچوں میں خرچ کرے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو فرض چیز ہے، جو زکوٰۃ اللہ نے فرض کیا ہے، اس کو اگر آپ چھوڑ کر اور وہ مال آپ اس بیوی اور بال بچوں کے مال میں صرف کر رہے ہیں، ملا دیے ہیں، تو یہ پکڑ ہو جاوے گی، وہ تمام کے تمام مال کو آپ کا برباد کر دے گا، اور وہ کہیں نہ کہیں وہ مال جو ہے نکل جاتا ہے کسی نہ کسی شکل و صورت میں۔ اس لیے ابھی تک جو زکوٰۃ نہیں دیے ہیں اور اس میں بہت سے مسلمان لاپرواہی کرتے ہیں، آج بھی کتنے ایسے مسلمانوں پر میں کے ساتھ کہتا ہوں کہ لاکھوں لاکھ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن وہ دیتے کتنا ہے؟ 2000 روپیہ، 5000 روپیہ، بس کوئی حساب کتاب کوئی نہیں ہے، حساب کتاب نہیں کرتے ہیں، ایک انداز سے بہت سے ایسے مسلمان کہ 2000 روپیہ رکھیے۔ زکوٰۃ تو یہ تو اللہ نے حکم دیا، کوئی مولوی آپ کو نہیں حکم دے رہا، یہ تو اللہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ دو گے تو مال گھٹے گا نہیں۔ ذہن میں یہ مت رکھیے کہ ہم اگر 1000 میں 25 روپیہ دے دیے تو کیا ہوگا، میرا مال خرچ ہو گیا، میرا مال گھٹ گیا۔ یہ ذہن میں بات آتی ہے تو یہ بہت غلط چیز ہے، یہ شیطان والا عمل ہمارے پاس آ رہا ہے، شیطان آپ کو اچک لے رہا ہے، شیطان چاہ رہا ہے کہ اس کا مال کسی نہ کسی طرح برباد ہو جائے۔ پھر ہوتا ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں مال نہ خرچ کرنے کی وجہ سے ایسی پریشانیاں آتی ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ لاکھوں لاکھ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ صحیح جگہ خرچ نہیں کیجیے گا، اللہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو نکلوا لے گا آپ کے مال کو۔ تو کیوں نہ جو فرض چیز ہے اس میں ہم خوش دلی سے دیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، قارون کا تو نام سنے ہوں گے، قارون کا نام سنے کہ نہیں؟ بڑا خزانہ تھا اس کے پاس، مال و دولت، انبار۔ یاد رکھیے گا کہ اس کی جو چابی تھی، ایک جماعت اس چابی کو اٹھاتی تھی، یعنی جو خزانہ جو رکھا ہوا تھا جہاں پہ دولت، تو اس کی ایک چابی تھی، اس چابی کو ایک کثیر تعداد میں جماعت اٹھاتی تھی، اتنے وزندار چابی تھی، خزانہ بھرا ہوا مال و دولت۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اب زکوٰۃ دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو قارون گھمنڈ کرنے لگا کہ نہیں، یہ مال میں نے اپنی طاقت سے کمایا ہے، اپنی عقل سے میں نے یہ پیسہ کمایا ہے، میں نہیں دوں گا، یہ تو ٹیکس ہے، کیوں مانگ رہے ہو؟ قارون گھمنڈ کیا، تکبر کیا۔ مختصر میں بتا رہا ہوں، اس کے بعد کیا ہوا۔ قارون، بھائی آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، واقعہ کہیں نہ کہیں بیان میں بھی سنے ہوں گے یا پڑھے ہوں گے
تو قارون کا انجام کیا ہوا کہ وہ اپنے مال کے سمیت زمین پر کیا ہوا، دھس گیا۔ اب قیامت تک وہ زمین پر دھستا رہے گا، لعنت بھی ہوئی، زمین بھی پھٹی، اور مال و دولت کے ساتھ قارون کیا ہے، زمین پر دھس گیا۔ اب قیامت تک وہ دھستا رہے گا، اب قارون پر قیامت تک لعنت پڑتی رہیں گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ دولت ہمیشہ کام نہیں آنے کا۔ آپ یاد رکھیے گا، یہ دولت ہے، یہ شہرت ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دولت ہمیں چھوڑ کے، اور ہمارا اصل گھر کہاں ہے؟ قبرستان۔ ہمارا اصل گھر کہاں ہے؟ ہم مر جائیں گے، چند دن تک آپ کے بال بچے روئیں گے، چند دن تک آپ کی بیوی آپ محبت کی وجہ سے غمگین ہوں گی، مایوس ہوں گی، اس کے بعد کوئی یاد نہیں کرتا، سب اپنے جائیداد میں پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ جو آپ اعمال کریں گے، جو دنیا کے اندر آپ جو کار خیر کر کے جا رہے ہو میرے بھائیوں، یہی کام آنے کا۔ اگر آپ ہاسپیٹل بنا رہے ہو، ایسے اسلامک ہاسپیٹل جس میں لیڈیز کے لیے لیڈیز ہی علاج کریں گی، آپ ایسے ہاسپیٹل ایجاد کر کے جا رہے ہو جس میں مرد کے لیے علاج مرد کر رہا ہے، اس میں نمازیں بھی ہو رہی ہے، اسلامک طریقے سے اگر آپ ہاسپیٹل بنا دیے، خدا کی قسم آپ مر جاؤ گے، وہ ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ یتیم خانہ بنا دیے، اس میں یتیموں کی پرورش ہو رہی ہے، آپ نے یہ اللہ کے لیے کیا، میرے بھائیوں مر جاؤ گے، ہمیشہ آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ مسجد بنائیں، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیے، یا مدرسہ میں آپ تعمیر میں حصہ لیے، یہی سب کام آئے گا۔ ورنہ یاد رکھیے، بہت مالدار یہاں دنیا کے اندر آئے، وہ سب چلے گئے۔ اور جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، یہ کبھی مت سوچئے گا کہ اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہو رہی ہے۔ دنیا کے اندر ظالم لوگ سینہ تان کر چل رہے ہیں، اللہ کیوں نہیں پکڑتا؟ یہ یاد رکھیے گا، اگر یہ ذہن میں بات آ رہی ہے تو یہ آپ غلط سوچ رہے ہیں، یہ غلط سوچ رہے ہیں، جبکہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ظالم دنیا کے اندر ظلم کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، اگر وہ انسانوں کو ستا رہا ہے، غریبوں کو ستا رہا ہے، اس کے مال کو لوٹ رہا ہے، یاد رکھنا وہ پکڑ ہوگی، اللہ ضرور ڈھیل دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر دیکھیں، آپ ملک کے اندر دیکھیں، جس ملک کے اندر ظلم ہوا وہاں پہ کتنے دردناک طریقے سے پکڑ ہوئی۔ چائنا میں آپ دیکھیے، ایک دور ایسا تھا کہ وہاں نقاب میں وہ لوگ کیا کیے تھے، بندش کیے تھے، بینڈ کیے تھے کہ کوئی مسلم خواتین نقاب پہن کے نہیں جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ جو کورونا وائرس جو بیماری آئی، سب کے سب لوگ جو ہے وہی نقاب پہنے ہوئے، باضابطہ وہاں کے سرکار جا جا کر مسجدوں میں کہتے تھے کہ جو مسجد میں نے بند کروایا وہ سب مسجدوں کھول دو، وہ سب مسجدیں کھول دو۔ نقاب والی جہاں پہ بینڈ تھا وہاں باضابطہ وہ اعلان کیے کہ اب مسلم خواتین نکلیں گی تو نقاب کے ساتھ نکلیں گی۔ میں نے بہت سے ایسے ملک میں دیکھا ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ یا کسی مذہب کے ساتھ ظلم ہوا، غلط ہوا، اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آج میرے پاس طاقت ہے، پاور ہے، میں جو مرضی کر دوں گا، لیکن یاد رکھیے گا اللہ کے یہاں دیر ہے اندیر نہیں، اللہ ضرور پکڑتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے نا کہ ظالم لوگ بچ نہیں سکتے ہیں، ظالم کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قارون اپنے مال کے ساتھ کیا ہوا، زمین میں دھس گیا۔ کیوں دھسا؟ کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں مال نہیں خرچ کیا۔ اللہ آپ سے پورا مال نہیں مانگتا، یہ تو اس امت پر اللہ کتنے مہربان ہیں
یا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ میں صرف 2.5% دو، 1 لاکھ روپیہ میں 2,500 1 لاکھ میں آپ دے دو گے اللہ کے راستے میں مال خرچ، کیا آپ کا مال پورا ختم ہو گیا؟ آپ کا مال تو صاف ہو گیا۔ زکوٰۃ کا معنی ہی ہے لغوی طہارت کے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک بہت زیادہ عبرتناک واقعہ ہے جو صحابہ کے دور میں پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ لوگ سنے ہوں گے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کثرت سے مال دے، میں مالدار ہو جاؤں، میں کیا ہو جاؤں؟ مالدار ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ دیکھو میں یہ دعا نہیں کر سکتا، تمہارے پاس ابھی مال کم ہے تو یہ بہتر ہے کثیر مال سے، اور اللہ نے جس حال میں تم کو رکھا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم ابھی اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہو۔ اگر تمہارے پاس مال و دولت زیادہ آ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرنے لگو گے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے دنیا میں جس کو جس حال پر رکھا ہے، اللہ نے دنیا میں جس کو جس حال پر رکھا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے۔ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے کسی کو مالدار بنایا ہے تو وہ مالدار اس لیے بنایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو غریب بنا دیتا تو یہ غریبی کے حالت میں کفر اختیار کر لیتا، اور غریب کو اس لیے غریب بنایا کہ کہیں میں اس کو اگر مال و دولت دے دیتا، مالدار بنا دیتا تو عیش و عشرت میں آ کر آرام اور سہولیات پا کر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کفر اختیار کر لیتا۔ تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو جس حال میں دنیا میں رکھا ہے الحمدللہ ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کے رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو ابھی تمہارے پاس مال کم ہے تو یہ بہتر ہے کثیر مال سے۔ اب دیکھیے یہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضد کرنے لگتے ہیں کہ نہیں آپ دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے لیے خود دعا کر دے تو یہ تو صحیح ہے، لیکن کوئی زبردستی دعا کروائے یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کیے تھے کہ اللہ حضرت انس کی عمر میں بھی برکت دے اور ان کے رزق میں بھی برکت دے، ان کے اولاد میں بھی برکت دے۔ اس کا حال یہ ہے، حدیث کے اندر یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں اتنی برکت ہوئی کہ تابعین بھی ان سے علم حاصل کیے۔ یہ جو احادیث کا علم ہمارے پاس آیا ہوا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سے تابعین نے علم حاصل کیا اور ہم تک پہنچایا۔ یہ عمر میں اتنی برکت ہوئی، اور اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں اتنی برکت ہوئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 50 اولاد کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں تھیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کون دیے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا دیے تھے، لیکن حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے دعا دیجئے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ بہرحال جب یہ ضد کرنے لگے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، کن کو؟ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اللہ ان کو خوب مال و دولت میں برکت دیجیے۔ اس کے بعد یہ حال ہوا کہ
حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں خریدتے ہیں، اور بکریاں خریدنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان بکریوں میں اتنی برکت عطا فرما دیتے ہیں، اتنی برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ کیڑے مکوڑے کی طرح بکریاں ہو جاتی ہیں۔ کیسی ہو جاتی ہے بکریاں؟ کیڑے مکوڑوں کی طرح، یعنی کثیر تعداد میں۔ اب وہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ مدینہ میں رہتے تھے، تو مدینہ میں رہتے تھے تو پانچوں وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری ہوتی تھی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار ہوتی تھی۔ لیکن جب بکریاں زیادہ ہوئی تو وہ مدینہ سے باہر نکل گئے۔ مدینہ سے باہر نکلے تو جو پانچوں وقت آتے تھے وہ صرف 2 وقت آنے لگے۔ وہ کتنے وقت آنے لگے؟ صرف 2 وقت آنے لگے۔ اس کے بعد پھر اور زیادہ بکریوں کے تعداد بڑھ گئے، تو پھر حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دور کھلی جگہ میں چلے گئے، بڑے میدان میں چلے گئے، تاکہ بکریوں کو چرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ اس کے بعد حال یہ ہوا کہ جو 2 وقت کی نماز میں آتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار ہوتی تھی، اب ایسا ہوا کہ صرف جمعہ آنے لگے۔ اب کیا آنے لگے؟ صرف جمعہ۔ نماز پڑھ لیتے تھے جب وقت ملتا تھا، وہی میدان وغیرہ میں یا گھر میں۔ اب اس کے بعد یہ حال ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اور بکریوں کے تعداد بڑھ گئے، تو پھر جمعہ میں بھی غیر حاضری ہونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے ہی مجلس میں واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ثعلبہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثعلبہ کہاں ہے؟ بہت دنوں سے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آج کل ان کی بکریاں میں بہت زیادہ جو ہے برکتیں ہو گئی ہے، اور کثیر تعداد میں بکریاں ہوئی، اس وجہ سے وہ مسجد میں نہیں آ پا رہے ہیں اور حاضری نہیں ہو پا رہی ہے، نماز میں بھی نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس صد افسوس ثعلبہ پر۔ کیا فرمائے؟ افسوس صد افسوس ثعلبہ پر۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زکوٰۃ کے اصول کا وقت آیا تو صحابی کو بھیجے کہ جاؤ تم ایک حضرت ثعلبہ کے پاس بھی جانا، اور اس کے بعد ایک اور قبیلہ کے نام لیے کہ وہاں پہ جانا اور زکوٰۃ اصول کر کے لانا۔ وہ صحابی جاتے ہیں، سب سے پہلے قبیلہ بنی سلیم کے پاس جاتے ہیں، تو وہاں زکوٰۃ اصول کرتے ہیں، سب خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو ایک شخص مالدار تھا وہ بھی زکوٰۃ دیتا ہے خوش دلی کے ساتھ، اور مرحبا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے پاس بھیجے ہیں، تو عمدہ قسم کے اونٹ ان کو دیتے ہیں۔ عمدہ قسم کے اونٹ دیتے ہیں کون؟ قبیلہ بنی سلیم کا آدمی۔ لیکن اس کے بعد جب وہ حضرت ثعلبہ کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زکوٰۃ لینے کے لیے آپ کے پاس بھیجے ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ٹیکس ہے، ہم اپنی محنت سے یہ کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس جو دولت آئی ہے یہ میری محنت سے ہے۔ اور اس کے بعد وہ حضرت ثعلبہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچوں گا بعد میں، آپ ایسا کیجئے اور جگہوں میں زکوٰۃ وصول کر کے آئیے، پھر میں سوچتا ہوں کچھ دوں گا۔ اس کے بعد پھر وہ دوسری جگہ جاتے ہیں حضرت صحابی، اور زکوٰۃ وصول کر کے پھر حضرت ثعلبہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب دو زکوٰۃ، ہم لوگ واپس جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لیکن حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نہیں دیتے، شیطان اس کو بہکا دیتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ٹیکس ہے، ہم نہیں دیں گے۔ اس کے بعد وہ لوگ مایوسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قبیلہ بنی سلیم کا آدمی تو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیا، عمدہ قسم کا اونٹ دیا، اور لیکن حضرت ثعلبہ نہیں دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ پر افسوس ہو، افسوس ہو، افسوس ہو، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ ابھی یہ بات عرض کر ہی رہے تھے کہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے حضرت ثعلبہ پر، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ
سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہم کو اپنے فضل سے دیا تو ہم یوں خرچ کریں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن جب اللہ ان کو دیتے ہیں تو وہ بخیلی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ثعلبہ کے نفاق کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثعلبہ کا ایک رشتہ دار وہیں پر مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ فوراً کھڑا ہوتا ہے اور دوڑتے ہوئے حضرت ثعلبہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں افسوس ہو کہ تمہارے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے اور نفاق کے بارے میں جو ہے آیت نازل ہوئی ہے۔ اب حضرت ثعلبہ جو ہے پیسہ لے کر زکوٰۃ کا دوڑتے ہوئے آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آپ زکوٰۃ قبول کر لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے اب تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اب تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، 1 روپیہ بھی تمہارا مال نہیں لے سکتے، کیونکہ اب تم جو پیسہ دے رہے ہو وہ اخلاص والا پیسہ نہیں ہے، اللہ والا پیسہ نہیں ہے۔ جس وقت میں بھیجا تھا اگر اس وقت تم پیسہ دیتا تو اللہ کے لیے دیتا، اب تمہارا آنا جو ہو رہا ہے یہ ڈر کی وجہ سے تم آ رہے ہو، کیونکہ تمہارے بارے میں جو قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے جب یہ قبول نہیں کیا، حضرت ثعلبہ مایوس اپنے پیسہ کو لے کر چلا جاتا ہے گھر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، پھر وہ پیسہ لے کر زکوٰۃ کا لے کر آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں بھی نہیں لے سکتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے مال کو قبول نہیں کیا تو میں کون ہوں گا جو تمہارے مال کو قبول کر لوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قبول نہیں کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دور آیا، پھر وہ مال لے کر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قبول نہیں کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ان کے پاس بھی مال لے کر گئے، وہ بھی قبول نہیں کیے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ مر گیا، انتقال کر گئے۔ یہ عبرت ہے ہمارے لیے، یہ عبرت کہ ایک صحابی کے بارے میں اس طریقے سے آیت نازل ہو جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبول نہیں کرنا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مال کو قبول نہیں کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مال کو قبول نہیں کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مال کو قبول نہیں کیا، اور ان کے دور میں وہ انتقال کر گئے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ زکوٰۃ دینے میں، فطرہ دینے میں بالکل قبول نہ کریں، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ اسی لیے قرآن کے اندر ہے، تفسیر میں ہے کہ اگر کوئی نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے تو یاد رکھیے گا نماز اس کے منہ میں مار دی جائے گی اور کہا جائے گا تم نماز تو پڑھ رہا تھا، زکوٰۃ کیوں ادا نہیں کیا، زکوٰۃ کیوں ادا نہیں کیا۔ آج آپ دیکھیں، آج ہماری غریب گھرانے کی بچیاں جسم بیچ رہی ہے، کیونکہ آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے صحیح سے۔ آج ہماری جو بہنیں ہیں وہ سڑکوں پر جا کر بھیک مانگ رہی ہے، ہماری جو عمر دراز مائیں ہیں جن کو نہیں جانا چاہیے وہ سڑکوں پر جا رہی ہے۔ اگر ہر شہر والے، ہر محلہ والے، ہر گاؤں کے مالدار اگر یہ چاہ لے کہ ہم اپنے محلے کے غریب کو دھیان دیں گے، شہر والے یہ چاہ لے کہ ہم اچھے طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں گے، اپنے شہر والے کو دھیان دیں گے، ہر قصبہ والے یہ چاہ لے، خدا کی قسم کسی شہر میں، کسی محلے میں غریب کوئی نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ نے 70% مالدار بنایا ہے، صرف غریب اگر ہے تو وہ 30%۔ کیا 70% والے 30% کو دیں گے تو کیا وہ غریب رہیں گے؟ لیکن یہ ہمارا قصوروار ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مانگنے والے کیوں آ رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے شہر والے کو دھیان کیوں نہیں دیا، ہم اپنے محلے والے کو دھیان کیوں نہیں دیا۔ اچھے طریقے سے دھیان دیں گے میرے بھائیوں تو کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی بھی باہر نہیں نکلے گا، کوئی بھی ہماری ماں اور بہنوں کو ذلیل نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہمارا قصور ہے، ہم نے شریعت کو مذاق بنا دیا، آج ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آج ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ بہرحال
صدقہ فطر کے بارے میں کہا گیا کہ کیوں دیا جاتا ہے صدقہ فطر؟ بہت سے حضرات پوچھتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا حدیث کے اندر ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نہ چاہتے ہوئے بھی عام طور پر مسلمانوں سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں تو وہ غلطی ہماری معاف ہو جاتی ہے، اور اللہ کے بارگاہ میں ہمارا روزہ، ہماری تراویح، ہمارے ذکر و اذکار اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں۔ صدقہ فطر ہر انسان پر واجب ہے، مسلمان چاہے مرد ہو عورت ہو، چاہے بالغ ہو نابالغ ہو، سب کے طرف سے صدقہ فطر دینا ہے۔ اور عید الفطر کی نماز سے پہلے جو حضرات مالدار ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، میں نے تفصیل سے بتا دیا تھا، پھر ایک مرتبہ سن لیجئے، اگر 87 گرام کسی کے پاس سونا ہے وہ مالدار ہے، اگر کسی کے پاس 612 گرام چاندی ہے وہ مالدار ہے، اگر کسی کے پاس 45,000 روپیہ ضرورت سے زائد مال ہے وہ مالدار ہے، یا اتنے ہی کا مال تجارت جس کو بیچنے کی نیت سے آپ مال رکھے ہوئے ہیں، اتنا پیسہ ہے، مالدار ہے، تو آپ صدقہ فطر ضرور دیجئے۔ صدقہ فطر کے لیے 1 سال ہونا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے 1 سال شرط ہے، صدقہ فطر کے لیے نہیں۔ جیسے ہی آپ کے پاس مال آ گیا، اگر عید کی نماز سے پہلے بھی آپ کے پاس پیسہ آ گیا، آپ صدقہ فطر دے دیجئے، آپ کیا کیجئے، صدقہ فطر دے دیجئے۔ اسی طریقے سے صدقہ فطر دینے سے یہ بھی فائدہ ہے کہ غریب لوگوں کی بھی عید ہو جاوے، اور غریب اور امیر خوش دلی کے ساتھ عید منائے۔ عید کیا ہے؟ یہ سب کا تہوار ہے، اور ہم لوگ بھارت میں رہتے ہیں، عید منائیں گے خوش دلی کے ساتھ انشاءاللہ، اور ایک اچھا میسیج دیں گے، بھائی ہم لوگ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ کرتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں خود بھی کھانا ہے سویاں، بھائی جو روزہ رکھے، تراویح کی نماز ادا کیے، ذکر و اذکار کیے الحمدللہ، تو اس کے لیے تو عید کے دن خوشی ہی خوشی، اور اللہ کے نبی نے خوشی کا اظہار کرنے کو کہا ہے، تو خود بھی کھائیے، دوسرے کو بھی کھلائیے، اور ہمارے بھارت کے رہنے والے جو آپ کے جان پہچان غیر مذاہبی ہو اس کو بھی کھلائیے، اس کو بھی کھلائیے، محبت پھیلائیے، نفرت ختم کیجیے۔ کوئی نفرت کرتا ہے، ہم نہیں کریں گے، ہم تو محبت پھیلائیں گے، یہی تو اللہ کے نبی کی تعلیمات۔ وہ بہت بات کی بات ہے، ابھی وہ دور نہیں ہے جو لوگ اس طرح نفرت پھیلاتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ ہمیں محبت پھیلانا ہے، کیا کرنا ہے؟ محبت پھیلانا ہے۔ اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ نماز عید سے پہلے کیا کرے؟ اپنے دلوں کی صفائی ضرور کرے، اپنے دلوں کی صفائی ضرور کرے۔ جس رشتہ دار کی آپس میں بات نہیں ہوتی ہے، یا کسی وجہ سے بھائیوں میں نہیں بنتی، یا بہنوں میں کوئی بات ہو گئی ہے، اللہ کے واسطے آپ پہل کریں، آپ ان کے گھر میں جائے، سلام کرے۔ ویسے تو کہا گیا 3 دن سے زیادہ شریعت میں جائز نہیں ہے کسی سے بات بند کرنا، لیکن انسان ہیں، کبھی ویسی غلطی ہو گئی ہے تو معافی تلافی کر لے، آپ کوشش کرے بڑھنے کی، سلام کرے۔ اگر وہ نہ کرے تو بھائی آپ کو تو ثواب ملے گا، ان کو گناہ ہوگا، میں نے آپ کو سلام کیا، وہ جواب نہیں دیے، تو بھائی ہمیں تو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ یہ بھی کوشش کریں صدقہ فطر ادا کرنے۔ بھائی اگر زیادہ امید تو کل ہی کی ہے، گارنٹی نہیں، لیکن کل ہی کی زیادہ امید ہے، عید الفطر نماز انشاءاللہ ہم سب ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے کل جو ہے اگر عید ہو گئی تو شریعت کے مطابق کیا کہا گیا حدیث کے اندر کہ بھائی صبح سویرے اٹھے اور فجر کی نماز ضرور پڑھیں، اس لیے کہ یہ جو صدقہ فطر، جو یہ عید کی نماز ہے، یہ اضافی نماز ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور جو عید کی نماز ہے یہ واجب ہے۔ تو انشاءاللہ فجر کی نماز ہم سب پڑھیں گے، پھر یہاں پہ ہم لوگ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آئیں گے، یا پھر جامع مسجد میں، عیدگاہ میں، جہاں پہ نماز ہو
جامع مسجد میں بریاتو 9 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی عید الفطر کی، اور یہاں 8 بجے انشاءاللہ عید الفطر کی نماز ہوگی۔ تو آپ لوگ کوشش کیجئے گا پہلے وقت سے کیا کرے، پہلے تشریف لے لائے۔ فرسٹ مارک جو مسجد محمدی ہے وہاں پہ 8:15 بجے 8:15 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ تو آپ کو جہاں پہ سہولیات ہو عید الفطر کی نماز پڑھے، کیونکہ ایسا ہے کہ بھائی شہروں میں لوگوں کے تعداد دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اس لیے نمازیں جو ہے مسجدوں کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اب ایک جگہ اگر ہوگی تو بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، ورنہ تو شریعت میں یہ کہا گیا کہ اجتماعیت کے ساتھ ایک جگہ نماز پڑھنے کا یہی حکم ہے عیدگاہ میں۔ لیکن کیا ہے کہ اب جگہ کی قلت ہے، اب وہ بڑا عیدگاہ بھی نہیں ہے کہ ہر انسان اس میں بن سکے، اس لیے مسجدوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور کوئی بات نہیں، وہ غلط نہیں سوچنا ہے۔ یہ جو عیدگاہ کیا ہو گیا ہے کہ اب چھوٹا ہو گیا، بریاتو میں دیکھ لیجئے یا اور جگہوں میں، اسی وجہ سے مسجدوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہرحال کل کے دن خوشی منانے کا اگر عید ہوا اور ایک دوسرے سے ملنا ہے، جن سے بات چیت نہیں ہے ان سے بات چیت شروع کرے، اور جو ہے صبح سویرے اٹھے، فجر کی نماز پڑھے، اسی طریقے سے نئے کپڑے پہنے سنت مستحب ہے، مسواک کرے، اسی طریقے سے غسل کرنا ہے، اسی طریقے سے تکبیر پڑھنی ہے۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سب پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے کچھ میٹھی چیز کھا کر آئے تشریف لائے عید کی نماز کے لیے، تو کچھ میٹھی چیز کھا کر ہی تشریف لائیں گے۔ تو یہ کچھ مستحب چیزیں، پھر انشاءاللہ بقیہ بات ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے اسے